اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج میں چند گزارشات اس سلسلے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی مثال ایک امتحان گاہ کی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے ان کا امتحان اور ٹیسٹ اور ٹرائل لینے کے لیے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے تو مرنے کے بعد انعام دیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت اور جہنم کا ایک نمونہ بھی بیان فرمایا ہے، یا کہنا چاہیے کہ اس کی ایک یعنی مشابہت کے طور پر نشانی رکھی ہے۔ اس دنیا میں جنت کی مشابہت آرام دہ زندگی سے ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ کافر تو آزاد زندگی بسر کرتا ہے، اسے اسلام کی پابندیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی، وہ آزادانہ خیالات رکھتا ہے۔ میرا جسم، میری مرضی، میری زندگی، میری مرضی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اسے دنیا کی عیش و عشرت اور مزے چاہیے ہوتے ہیں، وہ اسے ملتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی لذت ہے، دنیا کی جو لذت ہے، دنیا کی جو خوشیاں ہیں، اب یہ دنیا کی لذت اور خوشیاں جائز طریقے سے مومن بھی حاصل کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں دنیا میں، جیسے رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، قسم ہر قسم کے کھانے ہیں، مزے مزے کے فروٹ ہیں، پھل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سیر کرنے کے لیے دنیا میں خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں، بندہ سیر سپاٹے کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دنیا میں اور بہت ساری جو ہیں جائز نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو جائز نعمتیں ہیں اور کافروں کا جو عیش و عشرت ہے، ناجائز لطف اندوز ہوتے ہیں وہ، یہ جو لطف اندوزی ہے یہ ایک جنت سے مشابہت رکھتی ہے، جنت سے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح کافر یہاں شراب پیتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو جنت میں شراب طہور پلائی جائے گی، یعنی وہ پاک شراب ہوگی، اس سے وہ نشہ نہیں آئے گا جس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی نعمت دی جائے گی۔ تو اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو مزے ہیں، یہ ایک بطور نمونہ کے طور پر ہیں کہ دیکھو جس طرح اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہاں پہ انسان کو پیدا فرمایا، تو ایک مزہ رکھا اور ایک سزا بھی رکھی۔ اب جنت کی مشابہت جو ہے وہ ان نعمتوں سے ہے، اور جہنم کی مشابہت اس دنیا کی مصیبتوں سے ہے۔ جس انسان پر اس دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ایک قسم کا وہ جہنم کا ایک مزہ چکھ رہا ہوتا ہے کسی حد تک، تو یعنی اس کی جو مشابہت ہے وہ جہنم کے عذاب سے بنتی ہے۔ اگرچہ کہ یہ مطلب یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ ایک مومنوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہو، لیکن وہ تکالیف ایک قسم کی مشابہت رکھتی ہیں جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ ایک نمونے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں مزہ بھی رکھا ہے اور تکلیف بھی رکھی۔ اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، اور اس میں مزہ بھی رکھا ہے اور تکلیف بھی رکھی ہے، اسی طرح اس دنیا میں یعنی اس جہان میں مرنے کے بعد بھی مزہ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔
فرق یہ ہے کہ یہاں یہ دنیا امتحان ہے، وہ دنیا جو ہوگی، وہ جہان جو ہوگا وہ امتحان نہیں ہوگا، بلکہ وہ جزا ہوگی انسان کے اعمال کی۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں ڈالا جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ جو جنت اور جہنم ہے نا، اس کی دلیل اس دنیا میں ہمارے سامنے بطور نمونہ کہ یہ دنیا کا مزہ اور دنیا کی تلخ زندگی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس کو بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا میں لطف رکھے اور تکلیف رکھے، آرام دہ زندگی رکھے اور مصیبت والی زندگی رکھے، اس دنیا میں سکون ہے، راحت ہے، اور دوسری طرف مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، تو مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، تو وہ بھی سچ ہے، وہ بھی لازمی طور پر جو ہے نا وہ ملے گی۔ اور وہ کن کو ملے گی؟ وہ جن کے اچھے عمل ہوں گے، عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ اچھے عمل ہوں گے تو جنت ملے گی، برے عمل ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو جہنم ملے گی۔ تو یہ ہے کہ اس بات کو یعنی کہ انسان سمجھ لے کہ یہ دنیا جو ہے، جس طرح دنیا میں انسان کو محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، پیسہ دولت کماتا ہے، رزق کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کھاتا ہے، آرام دہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے والدین محنت مزدوری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے جو اس کی صلے کے طور پر پھر دنیا میں اسے کچھ جو ہے نا آرام دہ زندگی ملتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو جنت ہے نا، جنت کو پانے کے لیے کون سی محنت کرنی ہے؟ اعمال صالحہ کی محنت، نیک اعمال بجا لانے ہیں، اللہ کے احکامات پر پورا عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کامل مسلمان اور کامل مومن بنو۔ تو یہ ہے۔ اور جو اس دنیا میں جس طرح زیادہ انسان محنت نہیں کرتا اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے، زیادہ نوکری نہیں کرتا یا محنت مزدوری نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو وہ غریب رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ انسان بعض دفعہ جب محنت نہیں کرتا تو غریب رہ جاتا ہے، یا تعلیم حاصل نہیں کرتا تو دنیا میں اعلیٰ عہدہ حاصل نہیں کر پاتا، دنیا میں اعلیٰ کوئی کام نہیں کر پاتا۔ تو اسی طرح کہ یہاں پر محنت نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، اسی طرح جہنم کو سمجھ لو کہ جب اس دنیا میں ہم محنت نہیں کریں گے نیک اعمال اختیار کرنے کی، نیک اعمال اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، جہاد بن نفس نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں جو ہے نا جہنم ملے گی۔ تو یہ دنیا بطور نمونہ کے طور پر ہے، یعنی نمونے کے طور پر یہ دنیا ہے۔ یہاں پہ مثالیں موجود ہیں کہ جو دنیا میں محنت کرتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے تو اسے آرام دہ زندگی ملتی ہے، اور جو دنیا میں محنت نہیں کرتا تو اسے تھوڑی سی تکلیف والی زندگی ملتی ہے۔ لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے، بعض دفعہ تو انسان محنت بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ اس طرح کا نظام ہے کہ یہاں پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، مومنوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، مومن لوگ زیادہ تکلیف میں، تنگی میں، غربت میں رہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اس دنیا میں وہ بھی امتحان ہے، جس کو غریب بناتا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح یہ ہمارے پاس نمونہ موجود ہے آرام دہ زندگی کا، راحت اور سکون والی زندگی کا اور مصیبت والی زندگی کا، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یقیناً کہ مرنے کے بعد بھی ایک آرام دہ زندگی کا نمونہ ہوگا اور ایک مصیبت زدہ زندگی کا نمونہ ہوگا، یعنی جنت اور جہنم۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔